الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبیوں والے کام کی اس دینی، اسلامی، نورانی، بابرکت، برحمت، مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ اب آپ کے سامنے سلسلے وار تاریخ اسلام جلد اول باب دوم کا بیان شروع کرتے ہیں۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرفا کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا کر نبی آخر الزماں کے حالات و علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعث یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول سن عام الفیل مطابق 40 جلوس کسرا نوشیروان مطابق 22 اپریل 571 بروز دوشنبہ بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع
آفتاب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ذبح ثانی عبداللہ بن عبد المطلب۔ چاہے زمزم کی اصل حضرت اسماعیل سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ کے سرائے لق و دق میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مین باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا، پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگرم رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسحاق اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار و معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے، حبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخر کار بڑی رضقدے کے بعد یہ معاملہ سجاع نامی کاہن کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، پس تم ایک طرف 10 اونٹ کو ذبح کرو اور قرآن عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرآن ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرآن اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور قرآن عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔
یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرا آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرا ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرا نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے ذبح کیے گئے، وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا، قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کا شجر نسب یہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا سلسلہ وار بیان تاریخ اسلام کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔